کس زبان سے مرتبہ سے جی کے اکبر کا بیان ہو، کس زبان سے مرتبہ سے جی کے اکبر کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پروگرام کا نام ہے۔ آپ نے پہلے بھی یہ پروگرام دیکھا، آج بھی لے کر حاضر ہیں۔ تو آج بھی اسی حوالے سے انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منقبت سنیں گے۔ حسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاص برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے صدیق اکبر پروگرام میں آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملنے جا رہا ہے۔ اچھی نیتیں کر لیں۔ یاد رہے پیارے بچوں، جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اچھی نیت ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی سوال آتا ہے صفی اللہ بھائی، کہ ہم مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، کڈس مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، یا کوئی بھی ایک نیک کام کر رہے ہیں، تو اچھی نیت کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی نیک کام کریں گے، کس لیے کریں گے؟ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت بہترین نیت ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ نیت کریں، اس کے بعد جو مقصد ہے، مثال کے طور پر اب پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پر درود پاک پڑھنے کی آپ نے فضیلت سنی، تو اس کی آپ نیت کریں کہ درود پاک کی فضیلت سنوں گا، درود پاک پڑھوں گا۔ جب پروگرام میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے گا، تب درود پاک پڑھوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ ان کو اچھے انداز میں سنوں گا، یاد رکھوں گا، دل میں محبت بھی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، اور دوسروں تک بھی جو کچھ سیکھوں گا انشاءاللہ اس کو پہنچاؤں گا۔ تو یہ اچھی نیتیں ہوں گی پیارے بچوں، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ان کے حوالے سے سنیں گے۔ سب سے پہلے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شجرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہو کس زبان سے مرتبہ سے جی کے اکبر کا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ شجرہ۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا؟ چلیں آئیے دکھاتے ہیں، چلیں دکھائیے اسکرین پر بھائی، آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، آج جو ہے سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ الکریم آپ کو اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیملی ٹری بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیا بیان کریں گے؟ فیملی ٹری، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے دادا جان، ان سے ان کے والد صاحب، ان کے والد صاحب، اور یوں جا کر ایک جگہ ایسی آئے گی پیارے بچوں، ایک یوں سمجھیے ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے، فیملی ٹری، یہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ مل جاتا ہے۔ چلیں آئیے دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے عثمان۔ کیا ہے؟ عثمان۔ کیا نام ہے؟ عثمان۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کے جو والد صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ عامر۔ 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 کیا ہے؟ عامر۔ عامر۔ اچھا، اسی طرح آپ دوسری سائٹ پر آ جائیں۔ اب یہاں اگر آپ دیکھیں گے نا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے, دیکھیں ان کے اوپر آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام مبارک ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کے والد صاحب, ان کے اوپر آ جائیں تو پھر کن کا نام آتا ہے, آپ کے دادا جان کا, عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ تو دو ہو گئے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا جان کے والد صاحب ہیں وہ کون ہیں, عمر, کیا نام ہے ان کا, عمر. اسی طرح آپ اگر دوسری سائڈ دیکھیں تو یہاں پر ہیں حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہیں, حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں ہم کہتے ہیں پردادا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا, یعنی دادا جان کے والد صاحب. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. ان کے جو والد صاحب ہیں یعنی حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ ہیں حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہے, عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, اسی سیکوینس میں اگر دوسری جانب ہم دیکھیں تو یہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے جو دادا جان کے دادا جان, اگر یوں ایک سمجھیں آپ, وہ کیا نام ہے ان کا, کعب. کیا نام ہے, کعب, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس سے اوپر جاتے ہیں تو آتے ہیں سعد. کیا نام آتا ہے, سعد. پھر اس سے اوپر جاتے ہیں تو کیا نام آتا ہے, تیم. کیا نام آتا ہے. اب ادھر آ جائیں, یہاں ہم کہاں پہنچے تھے, عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. ان کے اوپر چلتے ہیں تو ان کے والد صاحب کا نام ہے قصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے اوپر جاتے ہیں تو ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے, قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے والد صاحب کا نام ہے کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب پیارے بچوں, یہ ہو گیا اسٹیپ یہاں تک. اب جو حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ہیں, اور اب سیدنا صدیق اکبر کے شجرے تک ہم کہاں پہنچے تھے, حضرت ہم نہیں تیم تک پہنچے تھے نا. اب جو ان کے والد صاحب ہیں, اب آپ نوٹ کریں, حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب اور تیم کے والد صاحب کون ہیں, وہ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کون ہے, حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہ ہے اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیملی ٹری, جو کہ یوں بیان کیا گیا آپ کو کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو یوں سمجھیے آباء و اجداد ہیں ان میں, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد صاحب کے والد صاحب کے والد صاحب, تو یہ چلتے رہیں تو ایک اسٹیپ ایسا آئے گا, حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے. کن سے جا کر ملتا ہے, حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ کیا رکھنا ہے, یاد رکھنا ہے. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہی ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, اور اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو پیارے بچوں, یہ تھا فیملی ٹری آف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, اس کی آپ تصویر بھی کھینچ سکتے ہیں, اپنے پاس سیو کر لیں, لکھ لیں. انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ بھی دے گا, اور اس کو یاد بھی کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ تو یاد بھی ہونا چاہیے. اس کو تو یاد بھی بچے کرتے ہیں, بڑے بھی کرتے ہیں, وہ بھی یاد ہونا چاہیے. یہ بھی یاد کر لیں انشاءاللہ, اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اب پروگرام میں منقبت شامل کرتے ہیں. حسان بھائی موجود ہیں, انشاءاللہ حسان بھائی سے ہم منقبت سنیں گے. جی حسان بھائی. بیان کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ہے یار غار, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. الہی رغم فرما خادم صدیق اکبر ہوں, الہی رغم فرما خادم صدیق اکبر ہوں, الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں.
تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، اللہ کا پیارا ابو بکر، اللہ کا پیارا ابو بکر، نبی کا پیارا ابو بکر، فاروق کا پیارا ابو بکر، عثمان کا پیارا ابو بکر، علی کا پیارا ابو بکر، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، دو عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، دو عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر گھر کئی بار اس محبت میں، لٹایا راہ حق میں گھر گھر کئی بار اس محبت میں، لٹایا راہ حق میں گھر گھر کئی بار اس محبت میں، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حسان بھائی نے بہت ہی پیاری منقبت سنائی، بہت ہی خوبصورت انداز سے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔
کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. پیارے بچوں اور کیس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اس سیگمنٹ میں اب تک ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے، اور صحابہ کرام مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے. آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اہل بیت کی محبت کا ذکر کریں گے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا مرتبہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ان کا مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو یعنی مزار مبارک کے قریب محرام فرمایا ہے. پیارے بچوں، امام باقر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خاتون جنات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں وہ بات کہے جو بہتر ہو، اور بہتر بات اسی کے لیے کی جائے گی جو بہتر ہو. جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے وہی یار ہزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں. واہ کیا بات ہے! مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت سے آباد فرما دے. آمین. آیا وہ کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کیڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں آپ کی کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. جی، میں اسے اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. آپ پیارے بارے ماجد بھائی، آپ کا پروگرام ہمارے صدیق اکبر بہت اچھا ہے. آج میں آپ کو من کا صدیق اکبر سناؤں گا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین و ایاکم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میں پیارے ماجد بھائی، میں ہوں فاطمہ طاہرہ مین آباد سے. پیارے ماجد بھائی، میں آج آپ کو اسلام کے پہلے خلیفہ کے القابات سناؤں گی. عتیق، حلیم، صدیق اور یار غار. فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ، زبردست. کتنے القابات سنائیں؟ 4. کون سنائے گا یہاں پر؟ چلیں بھائی مائک دیں، یہ سنائیں گے. مائک، پہلے اپنا نام بتائیں. حسین. حسین بھائی، کیا نام ہے؟ بتائیں القابات سنائیں. ایک تو بتا دیں کوئی. ابھی سنے تھے نا آپ نے، کوئی ایک بتائیں. 3 بتائیں. کون سے 3 وہ؟ اچھا، ان سے ہیلپ لے لیں. 3. اچھا، آپ بتائیں گے؟ نہیں بتائیں. کون بتائے گا؟ ابھی تو سنیں، 4 القابات سنیں. چلیں بھائی بچیوں سے سنتے ہیں. آپ انہیں مائک دیں سیدھا سے. جی آپ بتائیں. صدیق، یار غار. 2 ہو گئے. زبردست. صدیق اور یار غار تو، اور 2 اور رہ گئے. جلدی سے بتا دیں. یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے. اللہ، زبردست. نعرہ بھی لگ گیا بھائی. کون 2 رہ گئے نا؟ چلیں آپ بتائیں. آپ انہیں مائک دیں پیچھے سیدھا سے. حلیم اور عتیق. حلیم اور عتیق. چلیں آئیے مل کر دہراتے ہیں. صدیق، حلیم، عتیق اور یار غار. زبردست. ماشاء اللہ، بہت اچھی کال کی. نیکسٹ کال دیجیے. میں ہوں غلام محمد اختاری اور میں ہوں احمدیہ نتاری. کون سا؟ ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہم من کا بات سنائیں گے. سنائیے. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا.
ماشاءاللہ زبردست زبردست ماشاءاللہ. اس طرح کال کیجئے, انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے. آج ایک خاص دن ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خوب منقبت اپنے گھر میں بھی پڑھیں, اسی طرح فضائل بھی بیان کریں, 4-5 بچے بیٹھ جائیں, مل کر بیٹھیں, منقبت صدیق اکبر پڑھیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. پیارے بچوں, گھر میں نیاز کا سلسلہ بھی کریں, فاتحہ کا سلسلہ بھی کریں. انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان بھی آپ پر جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں صفی اللہ بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں ہم کہاں پڑھنے جا رہے ہیں. جی صفی اللہ بھائی. جی ہم نے کال شامل کی, تو آئیے ریان بھائی کی طرف پڑھتے ہیں, ان کا بیان شامل کرتے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین, ویسے تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بہت سے کمالات اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں, لیکن کچھ خوبیاں اللہ پاک نے آپ کو ایسی بھی عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. اور آج میں انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو پیارے بچوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا. جنتی صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے اور بیماری بڑھ گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ نرم دل آدمی ہیں, آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, حکم دو ابو بکر کو کہ نماز پڑھائیں. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر وہی عرض کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی حکم تاکید کے ساتھ فرمایا. اور یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں نماز پڑھائی. سبحان اللہ. علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر, علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر, کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق, کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق, اور اس امامت سے کھلا تم ہو امام اکبر, اس امامت سے کھلا تم ہو امام اکبر, تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق, تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ریان بھائی نے بیان سنایا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل سنائے. تو ابو بکر ہوتا ہے, ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر ہوتا ہے. اور مسٹیک ہو جاتی ہے نا, کل بھی مدنی مذاکرے میں اہل سنت نے کافی توجہ دلائی تھی اس حوالے سے کہ ابو بکر نہیں, کاف ساکن ہے, جیسے سائلنٹ تو نہیں, ساکن سمجھتے نا, کہ آپ نے زبر نہیں پڑھنا, بکر نہیں, بکر کیا پڑھنا ہے, بکر, ابو بکر. جلدی جلدی میں سب ابو بکر بکر پڑھ دیتے ہیں, تو اس طرح نہیں کرنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بھی یاد رہے کہ جو صحابہ ہیں تو ان کے ساتھ تو آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جو صحابیات ہیں مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ٹھیک ہے, اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو جب صحابیات میں سے کسی کا آپ ذکر خیر کریں گے تو کیا کہیں گے پیارے بچوں, عنہا کہیں گے نا, رضی اللہ عنہا. اور جب صحابہ میں سے کسی کا ذکر خیر کریں گے تو آپ نے کہنا ہے رضی اللہ عنہ. کیا کہنا ہے, رضی اللہ عنہ. یہ عنہ اور عنہا کا فرق جو ہے آپ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. جی صفی اللہ بھائی. جی تو اب سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, امت میں سب سے افضل کون. آیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. پیارے بچوں اور کڈز پدری چینل کے ناظرین, ہم اپنے سیگمنٹ میں جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون ہے.
تو بچوں آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین سناؤں گا. کتنے فرامین؟ 3 فرامین سناؤں، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ بچوں جنتی صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہا تھا کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو درداء تم اس سے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے. نبیوں اور رسولوں کے بعد کسی پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا کہ وہ ابو بکر سے افضل ہوں. پیارے بچوں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کے علاوہ تمام لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں. جنتی صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد ساری امت سے افضل ہے. وہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح شفاعت کرے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، ان کی پیشانی کو چوما اور ان کے ساتھ گلے ملے. تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین سے صاف صاف ہمیں معلوم ہوا کہ امت میں جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. ہمیں اس بات کو کیا کرنا ہے؟ لازمی یاد رکھنا ہے کہ امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آیا ہو کس زبان سے مرتبہ سے جی کے اکبر کا. ماشاء اللہ زبردست. تو پیارے بچوں کیا معلوم ہوا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایسا عقیدہ ہے بس آپ نے اپنے ذہن میں، کوئی آپ کو یوں کر کے پوچھے نا بھائی زید بھائی امت میں سب سے افضل کون ہے، آپ کیا کہیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے امت میں سب سے افضل کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ماشاءاللہ. آئیے کچھ نعرے بھی لگاتے ہیں اور صفی اللہ بھائی انشاءاللہ نعرے لگائیں گے. آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ حضرت صدیق ہے. اور سے حضرت صدیق ہے. بس اس طرح آپ نے جوابات دینے ہیں اور سب نے مل کر. جی صفی اللہ بھائی. یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے. یار مزار مصطفیٰ حق گزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے. جان نثار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے. پیکر صدق و وفا حضرت صدیق ہے. مخزن جود و سخا حضرت صدیق ہے. مولا کے مقبول ہیں حضرت صدیق ہے. صحابی رسول ہیں حضرت صدیق ہے. کون صحابہ میں افضل حضرت صدیق ہے. آنکھ کے نور آپ حضرت صدیق ہے. قلب کے سرور آپ حضرت صدیق ہے. محبوب سرکار آپ حضرت صدیق ہے. دل برو دلدار آپ حضرت صدیق ہے. بے کسوں کے یار کون حضرت صدیق ہے. حامی و غمخور کون حضرت صدیق ہے. پہلے نائب نبی حضرت صدیق ہے. بالیقین جنتی حضرت صدیق ہے. بالیقین جنتی حضرت صدیق ہے. بالیقین جنتی حضرت صدیق ہے. میرے غم گسار کون حضرت صدیق ہے. حامی عطار کون حضرت صدیق ہے. حضرت صدیق ہیں حضرت صدیق ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. حضرت
صدیق ہے. بس یہ گھر میں چلتا رہے. حضرت صدیق ہے. میرے مددگار کون؟ حضرت صدیق ہے. دار مزار کون؟ حضرت صدیق ہے. یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں انشاءاللہ بیٹھ جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ, ان کی محبت مزید بڑھائیں پیارے بچوں. انشاءاللہ ان کی برکتیں آپ کو ملیں گی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, پیکج کی طرف, اور بڑھنے جا رہے ہیں بارگاہ امیر اہل سنت کی طرف. آیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, صدیق اکبر, صدیق اکبر. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار میں پہلے داخل ہوئے تاکہ کوئی اگر موذی وغیرہ تو مجھے پہلے نقصان ہو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نقصان نہ پہنچائے. یہ عشق تھا ان کا. غار میں امکان تھا کہ کہیں سے سانپ نکل آئے تو پہلے انہوں نے اپنی چادر مبارک وغیرہ کے پیس کیے اور غار کے کسی طرح بھی سوراخ بند کیے. ایک سوراخ خالی رہ گیا. وہ کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ اس کو بند کیا جا سکے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا زانو پیش کیا. سرکار نے ان کے مبارک زانو کو نوازا, سر اقدس اس پہ رکھا اور آرام فرمایا. اب وہ جو خالی سوراخ تھا اس سے امکان تھا کہ کوئی سانپ وغیرہ نکل آئے اور ایزا نہ دے محبوب کو. انہوں نے اپنی ایڑی یا انگوٹھا اس پر رکھ دیا. اس میں سانپ جو تھا وہ ایک پرانا سانپ تھا جس نے وہ یہ تذکرہ سن رکھا تھا ایک نہ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوگی, اس غار میں وہ تشریف لائیں گے. تو جب غار میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے بھینی بھینی خوشبو پھیلی تو یہ سمجھ گیا کہ میرے محبوب آ گئے. اب وہ ہر سوراخ سے, اس نے کئی سوراخ اس لیے بنائے تھے کہ کوئی بھی سوراخ اگر بند ہو جائے تو میں کسی اور سوراخ سے آ کر ان کی زیارت کروں. لیکن جس سوراخ پر سانپ گیا تو وہ راستہ بند. آخر کار وہ ایک سوراخ بند تو تھا لیکن کچھ اس میں نرم نرم تھا تو اس نے وہ اس کو تھوڑا دھکیلنے کی کوشش کی, لیکن وہ سیدنا صدیق اکبر بھی سمجھ گئے کہ کوئی نکلنا چاہتا ہے وہ ایزا دے گا. تو آپ نے اور پاؤں مضبوطی سے جما دیا اپنا. اس نے پھر مجبوراً عشق میں ڈوب کر وہ بوسہ لے لیا, نے ڈس لیا. اب وہ زہر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا. حق میں گھر کئی وارث محبت سے کہ لٹ لٹ کر گھر بن گیا صدیق اکبر کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر وہ نچھاور ہوئے. آنکھ مبارک کھل گئی کہ نبی کا دل نہیں سوتا, صرف آنکھ سوتی ہے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا اور سانپ اس دوران باہر آ گیا کیونکہ وہ پکڑ ڈھیلی ہو گئی نا اور وہ زہر نے اثر دکھایا تھا, اضطراب کی وجہ سے وہ ہٹ گیا تھا. راستہ میں سانپ تو خیر آیا اور وہ ارد گرد گھومنے لگا تھا, زیارتیں کر رہا تھا. بہرحال سانپ کی حسرت پوری ہو گئی اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک لعاب تھوک مبارک وہاں زخم پر لگایا سانپ کے ڈسنے کی جگہ پر, تو وہ زہر جو تھا وہ اس کا اثر جاتا رہا. صدیق اکبر فریش ہو گئے. جان کی حفاظت یہ تو فرضوں کا بھی فرض ہے, جان تو بہت بڑا فرض ہے کہ بندہ اس کی حفاظت کرے, لیکن صدیق اکبر نے اپنے محبوب پر یہ جان بھی قربان کر دی. اپنے زوم میں اپنے خیال میں تو دے چکے تھے, سانپ نے ڈس دیا گیا بھلے ڈسے, محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. سید المتقین ابو بکر, ابو بکر اصدق و صادقین, ابو بکر, ابو بکر سایہ مصطفیٰ, ابو بکر, ابو بکر یار غار مصطفیٰ, ابو بکر, ابو بکر. آیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ماشاء اللہ زبردست. اب ہیں آپ سے کچھ سوالات, ٹھیک ہے؟ اس پیکج میں امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا, پورا واقعہ سنایا تھا, اس میں سے آپ سے کچھ سوالات ہوں گے. سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آپ سے, یہ بتائیں کہ غار ثور میں پہلے کون داخل ہوئے؟ حضرت ابو بکر. کیا بات ہے آپ کی, آپ نے ڈائریکٹ جواب دے دیا. جواب درست ہے.
ماشاء اللہ. غار ثور میں پہلے کون داخل ہوئے تھے؟ حضرت ابو بکر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اب جواب نہیں دینا, اب کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ہینڈ ریس کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے ڈسا تھا اور کہاں ڈسا تھا؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں جس کے ہاتھ مائک ہے. غار ثور میں ڈسا تھا. غار ثور میں ڈسا تھا, ٹھیک ہے. ڈسا غار ثور میں تھا نا, کس چیز پر ڈسا تھا؟ اپنے انگوٹھے مبارک پہ. کس کے انگوٹھے مبارک پر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور کس نے ڈسا تھا؟ سانپ نے. سانپ نے ڈسا تھا, ٹھیک ہے. کہاں ڈسا تھا؟ انگوٹھے پر. کس پر؟ انگوٹھے پر. اور غار ثور میں. جواب یہ بھی آپ کا درست ہے ماشاءاللہ. چلیں اب یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے انگوٹھے پر کیا لگایا؟ چلے بھائی آپ بتائیں. اپنا تھوک مبارک. کیا لگایا؟ اپنا تھوک مبارک. اپنا لعاب مبارک لگایا تھا. لعاب کسے کہتے ہیں؟ تھوک مبارک کو لعاب کہتے ہیں. اور پیارے بچوں جواب تو یہ درست ہے آپ کا, اور آپ کے لعاب مبارک کی برکت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پاؤں کا انگوٹھا تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور آپ کو شفا مل گئی تھی. یہ لعاب مبارک کی بھی ماشاءاللہ برکتیں ہیں. آئیے ایک کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی پروگرام بہت پیارا ہے, مجھے یہ منقبت سنا دے. کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. ماشاءاللہ. جی حسان بھائی سنا دیں. کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. سرکار کے ہو تم خاص دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر. تم ہی تو ٹھہرے پہلے خلیفہ, ہر ایک صحابی قائل تمہارا. تم ہی تو ٹھہرے پہلے خلیفہ, ہر ایک صحابی قائل تمہارا. فاروق ہو یا عثمان و حیدر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو قبول بھی فرمائے. پیارے بچوں پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں ملتی رہیں گی, ان کا ذکر خیر ہم کرتے رہیں گے. آپ نے مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے, کڈس مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. انشاءاللہ اسی طرح اچھی اچھی باتیں آپ سیکھتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان, وہ کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بچوں کا مدنی چینل